بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ سوزوکی کے بھاؤ پر آئل ٹینکر کیسے خرید سکتے ہیں۔ جی ہاں، سوزوکی کے ریٹ پر 17 لاکھ 18 لاکھ روپے میں آپ ایک آئل ٹینکر خرید سکتے ہیں جس کی مارکیٹ پرائس کم و بیش 1 کروڑ روپیہ پلس ہوگی۔ میں آپ کو وہ آج ایک ترکیب بتانے والا ہوں۔ یہ قصہ ہے 2021 کا۔ 2021 میں گورنمنٹ آف پنجاب پاکستان کے ایک ڈپارٹمنٹ نے، جسے ہم کسٹم انٹیلیجنس کہتے ہیں، اس نے ایک آئل ٹینکر پکڑا۔ ٹینکر کو پکڑا تو اس وقت اس میں سمگل شدہ 73,000 لیٹر ڈیزل موجود تھا، ہائی اسپیڈ ڈیزل۔ پکڑے جانے کے وقت جب جو مالک تھا اس کا کنٹینر کا، اس نے اس کو چھڑوانے کے لیے بہت کوششیں کی اور جتن کرنے کا ایک اس نے جو اس کا پورا ایک سین کریٹ کیا۔ اس میں اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو آئل ٹینکر پکڑا گیا ہے اس کی اصل مارکیٹ پرائس ہے 17,20,000 روپیہ، اور آفرین ہے ہمارے کسٹم ڈپارٹمنٹ پر جس نے مان لیا کہ بالکل 17,20,000 روپے اس کی پرائس ہے، اور اپریزمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اس پرائس کو سینکشن کر کے اس کو کہا کہ آپ قانون کے مطابق اس کا 20% جرمانہ ادا کر کے کنٹینر لے جائیں۔ سوزوکی کے ریٹ پر کنٹینر اس کو دینے کی تیاری کر لی گئی، لیکن بیچ میں یہ ہوا کہ کچھ تقرر و تبادلے ہو گئے ہوں گے یا کچھ جھگڑا ہوا ہوگا، تو بعد میں انہوں نے اس کو ایک پینترا بدلا ڈپارٹمنٹ نے۔ اس نے کہا کہ جناب کنٹینر تو میں تو آئل بھرا ہوا ہے، 73,000 ڈیزل، ہائی اسپیڈ ڈیزل ہے، 73,000 لیٹر، تو جب تک یہ نہیں بکے گا ہم آپ کو کنٹینر نہیں دیں گے۔ اس عرصے میں وہ بیچ میں ٹریبیونل میں بھی گیا اور ہائی کورٹ میں بھی گیا۔ ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا جس میں اس نے کہا کہ اس کا جو کنٹینر ہے وہ اس کو دے دیا جائے، آئل ٹینکرز کو دے دیا جائے، البتہ جو ڈیزل ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ضبط کر لے۔ اچھا، ہوا یوں کہ پھر آخر میں جب وہ کنٹینر لینے گیا 2023 میں، تو جناب کنٹینر کی پوزیشن اس کی بالکل کھنڈر تھی، ایسے تھی جیسے وہ آج سے 5,000 سال پہلے کسی سندھ کی قدیم تہذیب میں نکلا ہو، یا احرام مصر کے نیچے سے کہیں سے برآمد ہوا ہو، یا یہ جو فرعون مصر ہے ان کے کسی ممی کے ساتھ نکلا ہو۔ یہ اس کی حالت تھی کنٹینر کی برآمدگی۔ اب اس کو یہ طوطے اڑ گئے، اس کو ہوش آئی کہ یہ جو میں نے قیمت لگوائی تھی تو بڑی کم تھی، 17 لاکھ۔ ڈپارٹمنٹ سے اگر میں نے پیسے مانگے تو 17 لاکھ دے دے گا۔ تو ڈپارٹمنٹ کو اس نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرا کنٹینر تھا 1 کروڑ روپے کا، اور چونکہ میں اس کے ذریعے سے اپنی کفالت کو سنبھالے ہوئے تھا، روزگار کا ذریعہ تھا میرا، تو اس کو روکے جانے پر 2 سال کا خمیازہ بھی بھگتے ڈپارٹمنٹ، اور مجھے جو آرڈیننس کے رولز ہیں اس کے مطابق 50 لاکھ روپے کی پینلٹی بھی ادا کرے۔ جی ہاں، 1.5 کروڑ روپیہ مانگ لیا اس کا آئل ٹینکر کا، جس کے لیے پہلے اس نے اپنی قیمت 17,20,000 روپے بتائی تھی۔ اب کیس آ گیا وفاقی ٹیکس محتسب کے پاس۔ ڈاکٹر عارف محمود جاز صاحب کے پاس جب کیس آیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی انکوائری کرو اور کیس کو دیکھیں کہ حقائق کیا کہتے ہیں۔ اچھا، جس کا آئل ٹینکر تھا اس نے اپنی تصاویر وغیرہ پیش کی جو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، اسی ویڈیو میں ساتھ چل رہی ہیں، کہ جب کنٹینر پکڑا گیا تو بالکل چالو حالت میں تھا، بالکل صحیح حالت میں تھا۔ وفاقی ٹیکس محتسب نے کہا کہ اس کا جواب دے ڈپارٹمنٹ کہ یہ کنٹینر جب پکڑا گیا تو بالکل اصلی صحیح سلامت حالت میں تھا، اور جب ریلیز کرنے کی باری آئی تو یہ بالکل آثار قدیمہ کے ٹائپ کی کوئی شے بنا ہوا تھا، اور اس کے انجر پنجر الگ تھے، آٹو پارٹس الگ تھے، جو ٹائر ہیں وہ رم کے اوپر ایسے لٹک رہے تھے جیسے تار پر کسی غریب آدمی کے کپڑے لٹک رہے ہوں۔ تو بالکل اس کنٹینر کی جو آئل ٹینکر کی پوزیشن تھی وہ بالکل چلنے والی نہیں تھی، چالو حالت سے پکڑا گیا۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ اس حالت میں کیسے آیا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو 2 سال 1.5 سال کھڑا رہا، اوپن اس میں پلیس میں کھڑا رہا، تو بڑا چلاک آدمی ہے جو شکایت کنندہ ہے، وہ تاخیر کا فائدہ اٹھا کے ہمیں ٹھگنا چاہ رہا ہے، مطلب ڈپارٹمنٹ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ پھر ڈپارٹمنٹ نے ایک اور پلی لی کہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں اور سیلز ٹیکس میں ایک ایسی شک بھی موجود ہے کہ ڈپارٹمنٹ نیک نیتی کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرے گا اس پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اب اس میں کیا نیک نیتی تھی، یہ ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف جاز صاحب نے پوچھا کہ بھئی اس میں کیا نیک نیتی تھی کہ یہ جو 2 سال کھڑا رہا، اور رولز ریگولیشنز یہ کہتے ہیں کہ جس کنڈیشن میں چیز آپ کے پاس آئے گی اسی کنڈیشن میں واپس نکلے گی۔ تو بڑا ضروری ہے اس کی مانیٹرنگ ہو، بہت ضروری ہے وقتاً فوقتاً اس کا ایک باقاعدہ چارٹ بنتا رہے کہ چیزیں گوڈاؤن میں کون سی موجود ہیں، اور کون سی چیزیں پکڑی گئی ہیں، کون سی چیزیں چھوڑی گئی ہیں، اور کون سی کنسائنمنٹ کس وقت
کس حالت میں آئی تھی اور اب کس حالت میں موجود ہے. اس کا چیکنگ کا ایک کسٹم کے رولز جو ہیں کسٹم انٹیلیجنس کے وہ پابند ہیں افسران اس کو دیکھنے کے. تو یہ آرڈر ہوا. تو بہرکیف یہ سلسلہ کوئی 3 مہینے کے قریب چلا اور پھر اس پر ایف ٹی او نے آرڈر کیا کہ تھرڈ پارٹی بیچ میں لائی جائے اور وہ اس کی قیمت کا تعین کرے کہ کیا تھی. کیونکہ یہ تو ایک روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ نے قیمت لگائی ایف ٹی او کے اس سے کسٹم انٹیلیجنس نے وہ بالکل فیک تھی. جو اپریزمنٹ نے قیمت لگائی وہ بھی فیک تھی. 17 لاکھ میں اگر کسی کو آئل ٹینکر ملتا ہے, کسٹم ڈپارٹمنٹ اگر آئل ٹینکر دیتا ہے تو ہمیں بھی دے دے. میں بھی کوئی 2-3 ہزار آئل ٹینکر بک کروا لیتا ہوں بذریعہ کسٹم. تو آپ بھی کسٹم سے پوچھیے کہ بھائی آئل ٹینکر کتنے میں مل جائے گا تو ہمیں دلوا بھی دیں مارکیٹ سے. اچھا, اس کیس کے ساتھ میں آپ سے ایک اور بڑا زبردست کیس ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اسمگلنگ ہوتی کیسے ہے. اس کیس کے ریفرنس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں خاص طور پر ہمارا جو قبائلی علاقہ ہے وہاں پہ, قبائلی مینس جو ایکس قبائلی علاقہ ہے, اب تو خیر ضم ہو چکا وہ خیبر پختونخوا صوبہ میں, تو کتنے لاکھ کسٹم نان پیڈ گاڑیاں چل رہی ہوں گی. جی ہاں, کتنے لاکھ کسٹم نان پیڈ گاڑیاں چل رہی ہوں گی. اس پر جب انویسٹیگیشن کرائی گئی کے پی کے سے کچھ جو ایڈوائزر ہیں, ضیاء اللہ سرحدی صاحب اعزازی مشیر ہیں, ان سے کی مدد سے جب اس پر پیش رفت ہوئی تو معلوم ہوا کہ کوئی تقریباً ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ تقریباً کوئی 1.25 لاکھ کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ کسٹم نان پیڈ ہیں. یہ مطلب محکمے نے اعتراف کیا کہ ملک کے مختلف حصوں میں 1.25 لاکھ کے قریب گاڑیاں ایسی چل رہی ہیں جو کسٹم نان پیڈ ہیں. کتنا بڑا المیہ ہے. تو اسی میں ایک لیکسس گاڑی میری بھی ہوگی, میں بعد میں اس کا بھی ذکر کروں گا. تو ڈپارٹمنٹ کو جب ایف ٹی او نے اپنے سورسز سے معلوم کروایا تو پتہ لگا کہ ان کی جو تعداد ہے وہ کوئی تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہوگی پورے ملک میں. اب یہ چل کیسے رہی ہیں اور پکڑی کیوں نہیں جاتی ہیں, یا جو پکڑی جاتی ہیں ان کی کیا بدقسمتی ہوتی ہے, اور یہ سلسلہ مسلسل چل کیوں رہا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کیوں ہو رہی ہے اور یہ بک کیوں رہی ہیں. میں اس پر اب اپنے تجربے کے حساب سے بات کرنا چاہوں گا. تو دوستوں, یہ بات ہے آج سے کوئی 2-2.5 عشرے پرانی. اس زمانے میں لیکسس گاڑی جو ہے وہ 70 لاکھ کے آس پاس ہوگی, ڈالر بھی کوئی 20-22 روپے کا ہوگا. اب تو خیر اس کا 10 گنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہوا ہے, گاڑی بھی اسی طرح سب سے مہنگی ہو چکی ہے. تو میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, نون آدمی ہیں لاہور کے, اور لاہور میں بیس کرتے ہیں, پاکستان کے نون آدمی ہیں. تو ان کا مجھے فون آیا کہ ایک کسٹم نان پیڈ گاڑی پکڑی گئی ہے, تو آپ کلیم کر دو کہ آپ کی ہے. تو میں کروں گا تو نام بڑا میڈیا میں آ جائے گا, بڑی بدنامی ہوگی. میں کہا بالکل جی, حاضر ہیں جی, ہم تو بہت خوش ہوئے کہ ایک لیکسس گاڑی میرے کھاتے میں پڑ جائے گی. تو میں تو بہت ہی خوش ہوا, سچی بات ہے. اس وقت تو لیکسس کا چاہے پیٹرول کے پیسے ہمارے پاس نہ ہوں, لیکن کھاتے میں تو وہ آدمی لکھوا ہی لیتا ہے. میں جناب انہی کے ایک دوست کے ساتھ ادھر ہی کہیں اپنا پل سگیاں سے آگے جا کے کوئی شیخ پورہ روڈ پہ یا اس سے آگے کہیں دائیں بائیں ایک کسٹم کی کوئی چوکی سی بنی ہوئی تھی, وہاں اسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے میری تو دیکھا, آپ کی گاڑی ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہی کی ہے؟ میں کہا بالکل میری ہے. وہ اور حیران ہوئے کہ یار اس کی تو سیلری میں سے یہ چلانے کے پیسے پورے نہیں ہو رہے ہیں, تو مطلب پٹرول کے اور اس کی جو مینٹیننس ہے وہ پورے نہیں ہونے, تو یہ کس چکر میں فلی لوڈڈ گاڑی کا مالک کلیم کر رہا ہے. اس نے مجھے تھوڑا سا ڈرانے کی کوشش کی. اس کا خیال تھا کہ چلو گاڑی ہم ویسے ہی پیپلا جائیں, تو اگر یہ ایف آئی آر بھی درج نہ کرائے تو ہم گاڑی ہمیں لے جائیں گے. تو مجھے پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں نتائج ہو سکتے ہیں, سوچ لیں, کر لوں ایف آئی آر کاٹ لوں. میں بھی خوش تھا کہ ایک لیکسس میرے نام پہ درج ہونے والی ہے. میں کہا بالکل کاٹیں. وہ جناب ایف آئی آر کٹ گئی, میرا نام درج ہو گیا, اور ہم ایک لیکسس گاڑی کے چاہے کسٹم نان پیڈ ہو ایف آئی آر میں فائلوں میں مالک بن گئے. اچھا, مالک بننے کے بعد میں نے پھر اس چیز پہ ریسرچ کرنا شروع کی کہ یہ لاہور میں گاڑیاں سمگل کیسے ہوتی ہیں, اسلحہ کیسے سمگل ہوتا ہے, یہ جو ہیروئن چرس آ رہی ہے کہ یہ کیسے سمگل ہوتی ہے. تو جناب بڑے بڑے راز کھلے. ہوا یوں کہ جو یہ گاڑی تھی جو میرے نام سے جس کی ایف آئی آر کٹی اور پھر مجھے بتائے بغیر ڈپارٹمنٹ نے نیلام بھی کر دی, حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ فرسٹ آپشن جو ہے سیل کی جب بھی کھلے تو وہ اسی کو دی جائے جس سے ضبط کی گئی ہے. لیکن مجھے تو کسٹم نے کبھی بیچارے کو بتایا ہی نہیں کہ تمہاری گاڑی کا ہم کیا کرنے والے ہیں.
اس زمانے میں بے تحاشا پکڑی جاتی تھیں. ہو سکتا ہے کسی کمشنر یا چیف کمشنر کے گھر میں ڈبل روٹی اور انڈے اور گاجر مولی لانے کے لیے وہ بیچاری گاڑی استعمال ہوتی ہو. بہرکیف تو میں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو پتہ یہ لگا کہ جو لوگ بیچ رہے ہیں گاڑی وشال کے پی کے میں، اس وقت تو شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا گوڈاؤن سے بڑے بڑے بنے ہوئے تھے. آپ جب خیبر پختونخوا کے اندرون میں جائیں گے، جو نیم قبائلی اور سابقہ نیم قبائلی اور قبائلی علاقے ہیں، ان میں جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کو گاڑیوں کے گودام نظر آئیں گے. آپ کسی بھی طرح کا وہاں سے 8 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ میں آپ اس طرح کی گاڑی لا سکتے ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور یہ ٹینکر بھی اسی طرح کا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، لیکن پیسے بھی دینے پڑیں گے. بعد میں ضبط بھی ہوگی، اس کا طریقہ بتاتا ہوں یہ کرتے کیا ہیں. یہ جب وہاں سے گاڑی آپ کو بھیج دیتے ہیں تو پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ کو بتا دیتے ہیں اور سارے ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی 3 مہینے بعد پکڑنا، 4 مہینے بعد پکڑنا، تاکہ ہماری سیل جاری رہے اور لاہور میں یا جہاں پہ بھی یہ گاڑی پکڑی جا رہی ہے یہ تاثر آیا کہ جی کسٹم نے، انٹیلیجنس نے ہمیں ریسرچ کی، ان کو پتہ لگ گیا. ورنہ انہوں نے کون سی ریسرچ کی؟ یہاں تو وہ ماڈل بھی سڑکوں پہ چل رہے ہوتے ہیں جو امپورٹ ہی نہیں ہوئے. 99 میں بہت سے ماڈل امپورٹ نہیں، بے تحاشا گاڑیاں خاص طور پر 99 میں اسمگل ہوئی، 98 99. یہ تو جب مسلم لیگ نون کا یہ والا دور تھا، اس میں تو بڑے گاڑی والوں نے بڑی موج مستی کی. تو باہر کیا اس وقت پھر یہ کہ وہاں سے جب وہ گاڑی بھیجتے ہیں تو راول پنڈی سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے یا کہیں اور سے اس کے جعلی نمبر پلیٹ بھی بنوا دیتے ہیں. تو جو میری والی گاڑی تھی اس کی جعلی نمبر پلیٹ تھی سوزوکی کی، کہاں لیکسس اور کہاں بیچاری سوزوکی، کیونکہ سوزوکی کے بھاؤ پہ ملی تھی تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم سوزوکی کا ریٹ لگا دیتے ہیں. تو سوزوکی کا ہی نمبر پلیٹ لگا اس پہ. اچھا انہوں نے بتا دیا کہ سوزوکی کا نمبر پلیٹ لگا ہے، تو پھر انہوں نے اس گاڑی کو وہاں پہ روک لیا. روکنے سے پہلے انہوں نے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ راول پنڈی کو لیٹر لکھا کہ یہ گاڑی چل رہی ہے، اس کی جینوئن ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، یہ نمبر پلیٹ کس کو لگی ہے. راول پنڈی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ ان کو بھیجا کسٹم انٹیلیجنس کو کہ یہ نمبر پلیٹ ایک سوزوکی کی ہے اور لیکسس کی بالکل بھی نہیں ہے. اگر کوئی گاڑی اس کے نام پر چل رہی ہے تو جعلی ہے، یہ اس کے پرٹیکولرز ہیں سوزوکی کے، یہ چیسس نمبر ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. تو وہاں سے جو وہ جعلی نمبر پلیٹ کے ساتھ گاڑی بنا کے دیتے ہیں، وہی سارا ڈیٹا پھر وہ کسٹم انٹیلیجنس کو بھی دے دیتے ہیں. کسٹم انٹیلیجنس پھر یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنی محنت سے گاڑی کو کسی پل پہ روکا ہے. جیسے یہ والی گاڑی جو ہے یہ ٹھوکر سے آگے جو اپنا موٹر وے شروع ہوتی ہے اس کے کسی کونے پہ روکی گئی تھی، تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ 3-4 مہینے میں اس کو پکڑ لینا. تو اس طریقے سے سمگلنگ وہاں سے ہوتی رہتی ہے. اسلحہ کی بھی ہوتی ہے، چرس کی بھی ہوتی ہے، ہیروئن کی بھی ہوتی ہے، اور 2 طرح سے وہ قیمتیں طے کرتے ہیں. ایک قیمت طے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہیں پہ ان کو کہہ دیں کہ میں لے جاؤں گا تو اس کا ریٹ کم ہوتا ہے. آپ ان کو کہیں گے کہ آپ لاہور بھجوا دیں تو ریٹ فرق ہوتا ہے. ہر 2 صورتوں میں وہ آپ کو، اگر آپ کا پورا ان کے ساتھ لائن سیٹ نہیں ہے تو وہی لوگ یہاں پہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اسلحہ یہاں پہ بیچا ہے، ہم نے گاڑی یہاں پہ بیچی ہے. تو یہ 2-3-4 مہینے بعد وہ چیزیں برآمد ہو جاتی ہیں اگر وہ لوکل سسٹم میں ایڈجسٹ نہ ہوں. اگر وہ لوکل سسٹم میں ایڈجسٹ نہ ہوں تو پھر وہ چیزیں پکڑی جاتی ہیں، وہ گروہ پکڑا جاتا ہے. اگر وہ لوکل سسٹم میں ایڈجسٹ ہو گیا ہے تو پھر تو موج ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ ہیروئن کے چرس کے وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں جو 45 گرام چرس کے کیسز ہوتے ہیں. باقی سب پہ جو ہے نا وہ پولیس کا کرم ہوتا ہے. تو معزز دوستوں، اگر آپ نے کوئی گاڑی سستی لینی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ کسٹم آپ کو بتائے گا. ان کے پاس گر بھی ہوں گے نا امپورٹ کرنے کے بھی. آخر یہ گاڑی بھی جب کسٹم سے نکلی اپریسمنٹ سے تو امپورٹ کے طریقے سے نکلی ہوگی نا. امپورٹ میں اس کی قیمت کم لگائی گئی ہوگی آئل ٹینکر کی. تو اسی طریقے سے آپ بھی کوئی گاڑی امپورٹ کیجئے اور اسی ریفرنس سے، میرے ریفرنس سے ان سے کہیں کہ بھائی 17 لاکھ کا جب آپ نے کنٹینر دیا ہوا تھا آئل ٹینکر تو یہ بھی دے دیں. تو لیکن میں اب کسٹم سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے قوانین کو درست کرے. ایک تو ان کا یہ قانون بالکل غلط ہے، سرے سے غلط ہے کہ جو کسٹم کے آفیسرز ہیں وہ اپنے کسی بھی ایکٹ کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں. کسی بھی ایکٹ کے لیے ذمہ دار نہ بنانا ان کو آتھرائز کر دیتے ہوئے کوئی بھی اللیگل کام کر لیں. اس شک کو فوری طور پر تبدیل ہونا چاہیے اور جو قیمت ہے وہ بالکل صحیح لگنی چاہیے. ہم نے یہ سنا تھا کہ ایچ ایس کوڈز جو ہیں ان کی مدد سے بالکل جینوئن پرائسنگ ہو رہی ہے. اس ضمن میں بھی ایچ ایس کوڈ کہاں تھا؟ تو کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس آدمی کو جو نقصان پہنچایا گیا 17 لاکھ قیمت لگا کے آگے گاڑی کے سارے انجر پنجر بیچ دیے گئے اور ابھی تو ان کا بھی صحیح طریقے آڈٹ نہیں ہوا کہ یہ جو انجر پنجر کر کے گاڑی کو رکھا گیا ہے یہ
اسی کنٹینر کے ہیں یا پتہ لگے یہ بھی سزوکی کے ہیں، تو کسی سستی گاڑی کے ہیں یا کسی پرانی گاڑی کے ہیں، یا ہمارے بلال گنج ٹائپ کسی اور پشاور کا یا کہیں اور کا جو بلال گنج ہے کوئٹہ کا، وہاں سے اٹھا کے یہ پھینک دیے گئے، ساتھ رکھ دیے گئے، رکھے تھے ساتھ، لگے تو نہیں تھے. تو یہ نقصان دانستہ طور پہ پہنچایا گیا ہے، کسٹم کے ہوں، انٹیلیجنس کے ہوں. ان سے درخواست ہے کہ وہ بالکل ایمانداری کے ساتھ کام کریں، ورنہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس موجود ہے. تو اسی طرح کے کسی اور دلچسپ مقدمے کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. اس حد تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.